کل کے استعفے سے تو چلے ہم اس کے بہت سی وجوہات دیکھ سکتے ہیں. عدنان عادل صاحب، کیا میسج کنویڈ؟ دیکھیں، اس سے عدلیہ کی ساکھ پہ تو مزید سوال اٹھیں گے. عدالت عظمیٰ کی لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ عدالتیں جو ہیں منقسم ہیں، ان کے نظریاتی طور پہ سپریم کورٹ کے ججوں کا آپس میں اختلاف ہے، اور وہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جب تھے تو 7 جج ایک طرف تھے، 8 جج ایک طرف تھے. لیکن ان کے جانے کے بعد جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ معاملات جو ہیں وہ اب بہتر کی طرف جائیں، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ کا اپنا سٹائل ہے کام کرنے کا، اور اس سے جو ہے اختلاف، وہ جب دوسرے چیف جسٹس ہوتے تھے تو وہ اپنے اختلافات کھل کر پبلکلی بیان کیا کرتے تھے، اپنے نوٹس جو ہیں وہ پبلک کر دیا کرتے تھے، جو خطوط وہ لکھتے تھے جسٹس گلزار کے ہوتے ہوئے، جسٹس عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے. تو اب جسٹس اعجاز الاحسن کو ان کے طریقہ کار سے اختلاف تھا، اور وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے. جوڈیشل کونسل کی کارروائی جسٹس مظاہر کے خلاف ہو، اس پہ انہوں نے بڑا لمبا چوڑا ایک نوٹ جو ہے وہ لکھا اختلافی، اور وہ پبلک بھی ہو گیا. اسی طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جو بینچز بنتے ہیں ان کی تشکیل میں ان کی جو رائے ہے اس کو اوور رول کر دیا جاتا ہے، یا وہ جو فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن عملاً کسی اور فیصلے پہ ہوتا ہے. تو اس قسم کی افواہیں گردش کر رہی تھیں. ایک نظریاتی طور پہ ایک گروپ تھا ججز کا جس کے خلاف نون لیگ بہت تھی. نون لیگ ایک کیمپین چلا رہی تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر فرض کریں کہ نون لیگ کی حکومت آ جاتی ہے فروری کے الیکشن کے بعد اور اکتوبر میں جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو مسائل پیدا ہوں گے. اس لیے کوشش کی جائے گی کہ جسٹس اعجاز الاحسن کو چیف جسٹس بننے نہ دیا جائے. تو بعض لوگ یہ بھی افواہیں گردش میں تھیں کہ ان کے خلاف بھی ریفرنس آ سکتا ہے. تو میرا خیال ہے انہوں نے کمفرٹیبل محسوس نہیں کیا ان حالات میں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا جو طریقہ کار ہے، جو نظریاتی گروپ اس وقت سپریم کورٹ میں زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے وہ کام جاری رکھ سکیں. تو وہ الگ ہو گیا. اب روایت تو یہ ہے کہ جب جیسے جسٹس مظاہر الگ ہو گئے تھے تو ان کے خلاف انکوائری ڈراپ کر دی جاتی، لیکن وہ ڈراپ نہیں کی گئی. جسٹس ملک قیوم جو ہیں وہ ان کی آڈیو لیک ہو گئی تھی جس میں شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ بے نظیر بھٹو کو اتنی سزا دی جائے، اور اس کے بعد وہ مستعفی ہو گئے تھے. تو پھر ان کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہوئی. لیکن اب جو ہے وہ روایت ختم کر دی گئی ہے. اب جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کہہ رہی ہے کہ ہم انکوائری جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور ان کو حق دفاع بھی دے دیا گیا ہے. تو ایک نئے کام ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال سپریم کورٹ سیاسی طور پہ یا نظریاتی طور پہ منقسم ہے. یہ تاثر عوام میں جو ہے مزید گہرا ہو گیا. جو آپ کے پیش نظر ہے، کیا وہ سپریم کورٹ کے پیش نظر ہوگا عدنان عادل صاحب؟ میرا خیال ہے ریاستی ڈھانچہ اور سپریم کورٹ ایک پیج پہ ہیں، اور اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ کھڈے لائن لگا دی گئی ہے. تو اسی طرح اب جو کچھ ڈیمیج انہیں ہو چکا ہے اب تک نشان نہ ملنے کی وجہ سے، وہ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ابھی تک ان کی کوئی امیدوار فائنل نہیں ہو سکے، وہ ایکٹیو نہیں ہو سکے. کب تک ٹکٹس کا اعلان پی ٹی آئی کر دے گی؟ کوئی وہ تو اب انہیں یہی معلوم نہیں ہے کہ ان کے سمبل پہ لڑ بھی سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے. اب تو اس بات کا بھی چانس کم ہوتا جا رہا ہے کہ وہ کوئی اور پارٹی کا سمبل استعمال کر لیں، کیونکہ اس کی ڈیٹ گزرتی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بالکل مائنس کرنے کی جو حکمت عملی تھی یا بہت ہی محدود کرنے کی، وہ بہت حد تک جو ہے سرکاری ڈھانچہ اس میں کامیاب ہو چکا ہے، اور مزید ہو جائے گا. سپریم کورٹ کا ایک فارمیلٹی ہے، جو بھی فیصلہ ہے اس سے الیکشن کی بہرحال ساکھ تو مجروح ہو چکی ہے اور بہت ہی متنازع ہو چکے ہیں.